إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان پر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا. قال کہا انی انا اخوک بے شک میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں ان سے تو غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا، اناج اور غلہ ان کے بوروں میں بھر دیا گیا، تو اپنے بھائی کے بورے میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا. پھر منادی کرنے والے نے منادی کی اور کہا کہ اے قافلہ والو انکم لسارقون تم البتہ چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم کیا چیز گم پاتے ہو. قالوا نفقد سواع الملک انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیالہ وہ گم پا رہے ہیں. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ اور جو وہ پیالہ لے کر کے آئے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ اناج غلہ دیا جائے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد کریں. وما كنا سارقين اور نہ ہی ہم چور ہیں. قالوا فما جزاؤه
إن كنتم كاذبين۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر تم سچے ہوئے، جھوٹے ہوئے، تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا، چوری کا پیمانہ تم سے وصول ہو گیا، تو بتاؤ کہ اس کی کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ ان بھائیوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے پاس اور جس کے اناج اور غلہ اور بورے سے وہ پیالہ نکل آئے تو وہی شخص مجرم ہے، تو وہی اس کی سزا ہے کہ وہ بادشاہ کا غلام بن کر کے رہے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر انہوں نے ان کے بوروں کی تلاشی لینا شروع کی، تو سب سے پہلے ان کے بھائیوں سے شروع کیا، یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی کے سامان اور بوروں اور غلے سے پہلے۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر انہوں نے وہ پیالہ ان کے بھائی کے بورے سے نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سجھائی، ہم نے ان کو یہ طریقہ بتایا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ وہ بادشاہ کے دین میں اس کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو گرفتار کر کے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ایسی ہوئی، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ فأسرها یوسف فی نفسہ، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا، اور انہوں نے کوئی بھید ظاہر نہیں کیا، پی گئے اس بات۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور دل ہی میں کہا کہ تم تو بہت برے ٹھکانے میں ہو، بہت بری حالت میں ہو، بہت بری جگہ پر ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، زیادہ علم والا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، تو اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس روک لے، اس کو رکھ لے، اس کو غلام بنا لے۔ انا نراک من المحسنین، ہم تجھے احسان کرنے والا دیکھتے ہیں، مشاہدہ کیا ہے، نیکی کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، یہ کہ ہم کسی اور کو اس کی جگہ پر پکڑ لیں، ہم تو صرف اسی ہی اپنے پاس روکیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا پیالہ پایا۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم اس بات کو تبدیل کر دیں گے کہ اس کو چھوڑ دیں، کسی اور کو اس کی جگہ پر رکھ لیں، تو ہم تو پھر ظالموں میں سے ہو جائیں، اس وقت ہم ظلم کرنے والوں میں سے۔ یہ رکوع ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں مضمون جو بیان ہوا ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ چکا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل بیان کرنا چاہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس
اب اپنے بھائی کو بنیامین کو، جو کہ یوسف علیہ السلام کے حقیقی اور سگے بھائی تھے، 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں عربی میں۔ عینی، جس کو ہم سگے بھائی کہتے ہیں، اور اللاتی، جس میں باپ ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں، اور اخیافی، جس میں باپ مختلف ہوتے ہیں، ماں ایک ہوتی ہے۔ یہ 3 اصطلاحات ہیں۔ تو یہ عینی بھائی تھے، سگے بھائی تھے بنیامین یوسف علیہ السلام۔ بڑے ہی خوبصورت طریقے اور پیرائے سے بھائی کو اپنے پاس بلوایا۔ جب یہ بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ٹھہرنے کا انتظام ایسا کیا کہ سب کے لیے ایک ایک کمرے میں 2 کو ٹھہرا دیا۔ اب یہ بنیامین اکیلے رہ گئے، 10 بھائیوں کو 5 کمرے مل گئے، اور 6واں کمرہ وہ اکیلے کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس ٹھہرا دیا، اور جب اپنے پاس ٹھہرایا اور اس کے بعد ملاقات کر کے اس کو بتایا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، تجھے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین نہیں ہونا، اب دکھ کے دن کٹ گئے ہیں، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، معاملہ یکسر مختلف ہو چکا ہے۔ اور دونوں بھائیوں کی ایک طویل مدت بعد، کم از کم جو مدت بیان کی جاتی ہے وہ 28 سال ہے، 28 سال بعد ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ، جس کے متعلق یہ علم ہی نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، ملاقات ہو تو اس ملاقات کے کیا جذبات ہوں، کیا معاملہ ہوگا، کس طریقے سے آپس میں پھر مل بیٹھ کر کے وہ ساری باتیں ہوئی ہوں گی۔ اور یوسف علیہ السلام نے وہاں سے لے کر کے یہاں پہنچنے تک کا وہ واقعہ پورے کا پورا بھائی کو سنایا ہوگا۔ لیکن قرآن مجید کا اسلوب دیکھے، اس کی فصاحت و بلاغت، کہ اللہ کا کلام ہے، اتنے مختصر الفاظ میں اس پوری بات کو صرف اتنے الفاظ میں ایک آیت میں واضح کر دیا کہ اس کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا کہ بھئی میں تیرا بھائی ہوں، جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں ان سے اب تو نے غمزدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ اب دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی، تعارف ہو گیا، بات بتا دی گئی۔ اب جب کوچ کا وقت آیا تو بھائیوں کے لیے اناج، غلہ ان کے بوروں میں بھر دیا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں، کہ وہ جانتے تھے کہ کنعان کا قانون کیا ہے اور یہاں کا قانون کیا ہے، دونوں قوانین کے متعلق ان کو بخوبی علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق میں اپنے بھائی کو کسی طریقے بھی اپنے پاس روک نہیں سکتا۔ تو دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی کہ کنعان کا قانون یہ تھا کہ جو آدمی چوری کرتا تو جس کی چوری کی ہوتی وہ پھر اس کا غلام بنا دیا جاتا۔ بعد نے 1 سال کی مدت بیان کی ہے، بعد نے کہا کہ ساری عمر کے لیے غلام ہو جاتا، لیکن 1 سال والی بات بہر صورت قابل فہم ہے، سمجھ میں آتی ہے، تو لہذا یہ ان کا قانون اور اصول تھا۔ تو اس کے تحت اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، اس کے لیے بھی پوری پلاننگ کرنی تھی، پوری تیاری تھی، اور اس بھائی کو بھی یہ بات بتانی اور اس کو اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ اس کے بغیر اگر یہ کام ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ بھائی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی کہ مجھے چور بنایا گیا، مجھ پر یہ الزام لگوا کر کے مجھے اپنے پاس رکھا گیا۔ تو یہ ساری باتیں طے شدہ امور اور معاملات کے تحت ہوئیں کہ جب ان سب کے لیے تیاری کر دی گئی تو اس کے بورے میں یوسف علیہ السلام نے وہ انتہائی قیمتی پیالہ جو بادشاہوں کا ہوتا تھا، جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ اس میں رکھ دیا۔ اب رکھ کر کے جب یہ قافلے والے روانہ ہوئے تو وہ چیز نہ ملی، اور اپنے کارندوں سے کہا کہ بھی وہ پیالہ گم ہو گیا، پتہ کرو اس کا کدھر گیا۔
اب شاہی مہمان تو صرف یہ 11 لوگ ہی تھے، ان کے علاوہ تو کوئی آدمی یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا، پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، نہ کسی کی رسائی تھی، نہ ان دونوں میں کوئی داخل ہوا نہ کوئی خارج ہوا۔ تو یہ تو موٹی سی سیدھی سیدھی بات تھی کہ بھئی یہی لوگ آئے ہیں، یہی رہے ہیں، انہوں نے ہی بادشاہ کا پیالہ چوری کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے جا کر کے آواز لگائی، ان کا تعاقب کیا، پیچھے پڑے کہ بھئی تم تو چور ہو۔ وہ بھی متوجہ ہوئے کہ بھئی ہم نے کون سی چوری کی، ہم نے تو کوئی سامان نہیں چرایا۔ انہوں نے واپسی متوجہ ہو کر کے پوچھا کہ بھئی تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ بھئی بادشاہ کے پینے کا پیالہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، اور جو شخص یہ پیالہ لے کر کے آئے گا اس کے لیے انعام مقرر کیا گیا ہے کہ 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر اس کو غلہ دیا جائے گا۔ یہ اس وقت جب قحط سالی تھی اور دور دراز دوسرے ممالک سے لوگ سفر کر کے آ رہے تھے، ایک بہت بڑا انعام تھا۔ اور اس شخص جو گفتگو کر رہا ہے اس نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں ضامن ہوں کہ وہ لے کر کے میں دوں گا۔ اگر میں نے بذات خود وہ وصول کر لیا، حاصل کر لیا، اس تک پہنچ گیا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس انعام کا میں مستحق ہوں گا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ طور طریقے پائے جاتے ہیں معاشرے میں کہ ضامن تو بنا جاتا ہے، ضمانت تو دی جاتی ہے، لیکن جب موقع آتا ہے تو ضامن بھاگ جاتے ہیں، یا یہ عذر پیش کیا جاتا ہے تو جی اب کیا کریں، وہ نہیں مان رہا، وہ نہیں دے رہا، اس سے نہیں مل رہے۔ بھائیو، کوئی دے یا نہ دے، اس سے ملے یا نہ ملے، ضامن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ذمہ داری قبول کی ہے، اب آپ یہ تمام تر بوجھ اٹھائیں گے اور یہ ذمہ داری پوری کریں گے، اور جس چیز کی ذمہ داری لی ہے آپ کا جتنا بھی نقصان ہو جائے اس کو آپ جس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، ضمانت دی ہے، اس کی جگہ پر وہ پیسے دیں گے، وہ سب کچھ پورا کرنے کے آپ پابند ہیں۔ یہ زعیم ہے، یہ ضامن ہے، یہ کفیل ہے، یہ مطلب ہے۔ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ ضامن کا مطلب جھوٹ پر مبنی ضمانت ہوتی ہے، جھوٹی ضمانتیں دی جاتی ہیں، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور ساری جعل سازی ہو رہی ہے، اور تمام محکموں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ سارا فراڈ ہو رہا ہے ملک میں، جس کی وجہ سے کسی کو سزا ہی نہیں مل رہی، نہ مجرم کو اور نہ ضامن کو، کسی کو سزا نہیں ملتی۔ اگر ضامن کو معلوم ہو کہ مجھے سزا ملے گی اور یہ سزا مجھے بھگتنی ہوگی تو پھر وہ کبھی بھی ضمانت نہ دے، اگر ضمانت دے تو پھر اس سزا کو وہ بھگتے گا، وہ قبول کرے گا۔ اگر پیسوں کی ضمانت دی ہے تو وہ پیسے ادا کرے گا، وہ رقم ادا کرنے کا پابند ہے۔ یہ ہے زعیم کا مطلب، یہ ہے ضامن کا مطلب۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس وقت تو وہ واقعتاً زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، دوسرا ملک ہے، قوانین لاگو ہوں گے، پکڑے جائیں گے، سزا ملے گی، اور جو حالات ہیں ان کے وہ ایسے نہیں ہیں کہ یہاں جو مرضی کرتے پھرے۔ اس وقت تو وہ فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن آپ ان کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، جو کچھ اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا، اور پھر بنیامین کے ساتھ جو کچھ ظلم اور زیادتی کرتے رہے، راستے میں بھی اس کو پریشان کیا، ویسے بھی اسے پریشان کرتے رہے، اور ان کے دلوں میں حسد، کینہ، بغض کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ تو بنیادی طور پر یہ فسادی لوگ تھے، فتنہ پرور تھے۔ اس موقع سے الگ تمام امور اور معاملات میں وہ مجرم ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے واقعی چوری نہیں کی ہے اس موقع پر، لیکن چوروں سے بھی برا انہوں نے کردار ادا کیا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کے متعلق، کہ کس طریقے سے والد کو دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا، اور سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب کچھ بیان ہو چکا۔ اب یہ کارندے انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اگر تم جھوٹے ہو، تمہارے سامان سے، غلہ سے
یہ پیالہ بادشاہ کا مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ اب یہ بڑی انتہائی اہم بات تھی. انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلی فہو جزاؤ، کہ بھی اس کی سزا تو یہی ہے جس کے ہاں سے یہ پیالہ مل گیا کہ اس کو قید کر دیا جائے گا، وہ بادشاہ کا غلام بنا دیا جائے گا، وہ اس کی غلامی کا پابند ہوگا. یوسف علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے، اور بنیامین کو یہ بات بتا دی تھی کہ اس طریقے سے ہم آپ کو اپنے پاس روکیں گے اور آپ کے قانون کے مطابق، کہ یہاں مصر کا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو لہذا انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ ہمارے ہاں مجرموں کو، ظالموں کو اسی طریقے سے سزا دی جاتی ہے. تو اس پر جب اتفاق ہو گیا، بات طے ہو گئی، اب ان کا سامان جو ہے اس کی تلاشی لینی شروع کی. جب تلاشی شروع ہوئی تو پہلے دوسرے بھائیوں کے بورے کھولے گئے، آخر میں بنیامین کا بورا جب کھولا گیا تو اس میں سے پیالہ مل گیا. اب اگر یہ بات طے شدہ نہ ہوتی، بنیامین کے علم میں نہ ہوتی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس پر احتجاج کرتا، وہ شور مچاتا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، یہ مجھ پر الزام ہے، بہتان ہے. چونکہ ان کو بتا دیا تھا کہ اس طریقے سے ہم آپ کو اپنے پاس روکیں گے، تو انہوں نے بھی خاموشی اختیار. دوسری بات کہ فطری بات کہ اگر ان کو بتائے بغیر ایسا کیا جاتا تو پھر بھی ان کو ٹھیس پہنچتی، ان کو تکلیف ہوتی. تو یہ ساری بات طے شدہ تھی بھائیوں کے درمیان میں اور ان کے علم میں تھی. اب بادشاہ کے دین کے مطابق تو نہیں روکا جا سکتا تھا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، لیکن یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص بتا رہا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سجھائی، بتائی، اس تدبیر کے تحت انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا. اب بعض لوگوں نے یہاں سے یہ بات اخذ کرنے کی کوشش کی، جو ہیلے کیے جا سکتے ہیں، وہ ہیلوں کی پھر کتاب لکھ دی. محمد بن حسن شیبانی نے باقاعدہ کتاب لکھی، کتاب الحیل، اور اس کتاب میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں ذکر کر دی کہ جس کی وجہ سے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے اسلام کے ارکان اور فرائض سے اپنے آپ کو بچانے کی ناجائز کوشش، مذموم کوشش ہے، کہ جس کو عامی آدمی سنے گا تو وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. مثلا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی زکوٰۃ سے بچنے کا طریقہ، زکوٰۃ سے بچنے کا حیلہ، کہ ایک آدمی وہ دیکھتا ہے کہ میرا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے اور مجھ پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، تو وہ سال پورا ہونے سے پہلے 1 مہینہ 15 دن جو با اعتماد شخص ہے اس کو وہ مال ہبہ کر دے، اس کو ہبہ کر دے. جب وقت گزر جائے 2-3 مہینے تو پھر اس کو کہے کہ اب یہ مال تو مجھے ہبہ کر، واپس لوٹا دے، اب تو مجھے گفٹ کر دے. تو اس طریقے سے زکوٰۃ سے بچا جا سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی سلیم الفطرت آدمی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری بات وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، اس کا باپ فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ روزے ہیں، فدیہ ہے، یا نمازوں کا فدیہ ہے، حالانکہ نمازوں کا تو فدیہ دیا ہی نہیں جا سکتا، نہ کوئی اس کا تصور اسلام میں موجود ہے. یہ تو قم اور مشہد والے جو ہیں وہ نمازیں مرنے کے بعد پڑھواتے ہیں اور پڑھتے ہیں، وگرنہ عام طور پر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اب فدیہ دینا، اس نے ہے غریب آدمی، وہ روزانہ کی بنیاد پر 1 سا اناج، غلہ، کھجوریں، جو کچھ بھی ہے وہ کسی کو دیتا رہے اور اس کو کہتا رہے کہ بھی تو مجھے واپس ہدیہ کرتا رہے، مجھے واپس لوٹاتا رہے. اس طریقے سے یومیہ وہ دیتا رہے، یومیہ واپس لیتا رہے، رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی. کیسا طریقہ بتا دیا. اور قرآن مجید کی اس آیت سے غلط مفہوم اخذ کیا گیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسا حیلہ کیا جا سکتا ہے؟
فرمانے لگے کہ جو ہیلے کیے جاتے ہیں ان کا مقصد شریعت کی مخالفت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت اور سنتوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی مذموم اور ناجائز کوشش۔ پھر جب ان کے سامنے وہ بات بیان کی گئی، انتہائی خوفناک اور خطرناک، کہ ایک عورت اپنے مرد سے علیحدگی چاہتی ہے، شوہر کے ہاں آباد نہیں رہنا چاہتی، خاوند اسے آباد رکھنا چاہتا ہے، اسے یہ ہیلا بتایا گیا کہ بھئی تو مرتد ہو جا، انا للہ، کافرہ ہو جا، ارتداد اختیار کر لے تو تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ مسلمان ہو کر کے اسلام میں داخل ہو کر کے کسی اور سے شادی کر لے۔ جب امام احمد بن حنبل کے سامنے یہ فتویٰ بیان کیا گیا اس شخص کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص، اس نے یہ فتویٰ دیا ہے تو یہ شخص کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کو امام ابن القیم نے اپنی کتاب اغاثۃ اللحفان میں ذکر کیا ہے۔ تو ایسے فتاوے دیے جاتے ہیں جس سے قوموں کی بربادی ہوتی ہے، لوگ دین اسلام سے بے رخی اختیار کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے اس دور میں یہ اباحیت پسند لوگ، انہوں نے ایسے بہت سارے فتوے دے رکھے، شراب کے جواز کے، زنا کے جواز کے، کوئی متع کے نام پر، کوئی حلالہ کے نام پر، کسی اور طریقے سے، مختلف ذرائع اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے اندر یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگ دین کے نام پر یہ کام کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ فتویٰ کہ جی آپ آن لائن نمازیں پڑھ لیں، کیوں جی آپ میں سے کوئی شخص اس بات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ آن لائن نماز ادا ہو سکتی ہے؟ کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کراچی میں ہیں، کہاں ہیں، دبئی میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں نماز پڑھنے لگا ہوں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ یہ طریقہ کار آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نہ عالم ہیں، نہ مفتی ہیں، نہ مجتہد ہیں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ غلط فتویٰ دے رہے ہیں، اس کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آج آن لائن نماز ہو سکتی ہے تو کل کلاں پھر آن لائن حج بھی شروع ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ گورنمنٹ نے تو پابندی لگا رکھی نا، یہاں کی گورنمنٹ بھی چاہتی کوئی حج کرنے کے لیے نہ جائے۔ پہلے حج سستا تھا، اب اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ کوئی جا ہی نہ سکے۔ آگے والوں نے کہا کہ آنا ہے تو اب آپ ویکسین لگوا کر کے آؤ۔ بڑے شوق سے لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم چائنا کی ویکسین لگوا، کوئی کہتا رشین لگوا رہا ہوں، کوئی کہتا جی میں امریکن لگوا رہا ہوں۔ وہ آگے والوں نے کہہ دیا کہ یہاں وہی آئے گا جو امریکن ویکسین لگوائے گا، اب جس نے چائنا والی لگوا لی کہتے وہ اب چائنا والی ہی لگوائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کاغذوں میں وہ شخص حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے محروم ہو گیا، فارغ ہو گیا، اب وہ حج عمرہ نہیں کر پائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ ہم شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دجالی فتنہ ہے، یہ کرونا وبا ہے، لیکن یہ دجالی فتنہ ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ ابھی تو آگے چل کر کے یہ ساری باتیں آپ پر مزید کھلیں گی جس سے آپ کو واضح ہوگا کہ یہ واقعتاً دجالی فتنہ ہے، اور ہر شخص کو یہ ویکسین لگوانی پڑے گی۔ شناختی کارڈ بنوائے جائیں گے پھر بھی لگوانی پڑے گی، پاسپورٹ بنوائے جائیں گے پھر بھی لگوانی پڑے گی۔ سندھ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ بند کر دی جائے گی، پہلے وہ ویکسین لگوائیں۔ اب جناب لائنوں میں لگ کر کے ایک شدید گرمی میں مر کر کے وہ ویکسین لگوائیں، کیا ضرورت ہے اتنی شد و مد کے ساتھ پوری دنیا کو قابو کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو پابند کیا جا رہا ہے ویکسین لگوانے پر؟ کیا ہمدردی ہے غیر مسلموں کو ہمارے ساتھ؟ ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، مرد مارے جا رہے ہیں، بوڑھے مارے جا رہے ہیں، کشمیر پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، فلسطین پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور عراق، شام اور جو کچھ ظلم ہو رہا ہے افغانستان، ساری جگہوں پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ کبھی یہ مسلمان مر رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، بم پھینکے جا رہے ہیں، میزائل پھینکے جا رہے ہیں، ہر طریقے سے مارا جا رہا ہے،
وہاں کوئی انسانی حقوق کی تنظیم نظر نہیں آتی اور نہ ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اور ویکسین لگا کر کے ہمیں بچانا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کی اتنی ان کو فکر لاحق ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ تو میرے بھائی اور دوست، یہ حیلہ سازی کرنے والے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، یہ انتہائی خوفناک معاملہ ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو یہ تدبیر سجھائی، ہم نے یہ طریقہ بتایا، تو اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے تو اس چیز کا جواز موجود ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ کیا کسی دوسرے شخص کے لیے اس کا جواز موجود ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو لہذا انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پہ عمل شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ پر مینڈا ذبح کروا دیا۔ لیکن کیا دنیا کے کسی شخص کو اپنے خواب پر یوں عمل کرنے کی اجازت ہے؟ اجازت مل سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا یہ یوسف علیہ السلام کے لیے خاص بات ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ تدبیر سجھائی اور بتائی۔ تو عام لوگوں کو ایسے ہیلے کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ہیلے کریں اور قوم کو جو ہے وہ گمراہی کے گڑھے میں دھکیل دیں؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کے دین میں، اس کے قانون میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی۔ تو اللہ کی مشیت کیا تھی؟ یہی مشیت تھی کہ ان سے اقرار کروا لیا، انہوں نے خود اس بات کو قبول کر لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا کہ بھئی سزا ہمارے قانون کے مطابق ہوگی، یہاں کے قانون کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو لہذا جب وہ مجرم قرار پائے ظاہری طور پر، حقیقتاً وہ مجرم نہیں تھے، انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، تو اس تدبیر پر عمل کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتائی، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ کیوں جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا نیچے سے اوپر تک، آخر جا کر کے کہاں ختم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ جامع بیان علم و فضل ہی میں امام ابن عبد البر نے صحیح سند کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ امام شعبی، عامر شعبی وہ بیان کرتے، کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری مجلس میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دل کو سب سے زیادہ ٹھنڈک پہنچانے والی، کلیجہ ٹھنڈا کر دینے والی بات، کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ وہ کون سی ایسی بات ہے جو کلیجے کو اور دل کو ٹھنڈا کر دینے والی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بات یہ ہے کہ جس شخص کو جس بات کا علم نہ ہو تو وہ کہے کہ اللہ اعلم بالصواب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ دل کو ٹھنڈا کرنے والی بات علی رضی اللہ تعالی عنہ قرار دے رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والے، ان کے ساتھ وابستگی رکھنے والے، اور سب سے زیادہ دنیا میں اہل بیت اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے وہ اہل سنت ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے معاملے میں کبھی انہوں نے غلو نہیں کیا، نہ ان کی شان کو ان کے مرتبہ مقام سے بڑھایا اور نہ ان کی شان کو ان کے مرتبہ مقام سے گھٹایا۔ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، یہ مسلک اعتدال ہے، یہ امت وسط ہے، ان کا یہ طریقہ۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نسبت کرنے والوں کو چاہیے کہ جس بات کا علم نہ ہو اس بات کو بیان نہ کریں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جتنی گپیں ہیں، جتنی جھوٹی باتیں ہیں، وہ سب کی سب کس کی طرف منسوب ہے؟ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بنا کر کے سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے، اس کی سند کا، اس کے آگے پیچھے کا کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کسی۔ یہ سراسر ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کا طور طریقہ یہ ہے کہ سند کے ساتھ بات بیان کی،
اور یہ بات تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں یہ چیز بیان ہوگی، بتائیں گے وہاں تفصیل کے ساتھ کہ ان کے سفر کروانے کا مقصد خضر علیہ السلام، جن کو عام دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ولی تھے، حقیقتاً قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، عقلاً بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب مجلس میں ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون شخص ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے اپنی طرف سے وہ علم عطا کر رکھا ہے جو آپ کو نہیں دیا، آپ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جائیں تو ان کو طویل ترین سفر کرنا پڑا علم کے حصول کے لیے۔ اور یہ بات سمجھائی اور بتائی کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے عالم کون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے تھی۔ فوق کل ذی علم علیم، یہاں جتنا جاہل ہوگا اتنا زیادہ وہ جہالت کی بنیاد پر دعویٰ کرے گا، جی ہمیں بھی سارا علم ہے، جی ہم بھی جانتے ہیں، اور جہالت کی بنیاد پر فتوی بازی کا شغل کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسے لوگ دیکھنے میں نہیں آئیں گے الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی، علماء کے علاوہ جو واقعتاً علماء ہیں، جن کو علم میں رسوخ حاصل ہے، وہی یہ بات کہیں گے کہ بھائی مجھے اس کا علم نہیں ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ امام مالک کے پاس ایک آدمی 6 مہینے کی مسافت کا سفر طے کر کے آیا، 6 ماہ بعد پہنچا اور آ کر کے مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا میں پیچھے جا کر کے مغرب کے لوگوں کو کیا خبر دوں گا، کیا بتاؤں گا، اتنا طویل ترین سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، وہ انتظار میں ہے۔ کہا جا کر کے کہہ دو کہ مالک بن انس کہتا ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے۔ کیا امام مالک کے مرتبہ و مقام میں کوئی فرق آیا؟ ان کے مرتبہ مقام میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ ان کے مرتبہ مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اضافہ کیا۔ اسی لیے ان کے شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ادری نصف علم ہے، آدھا علم ہے، اور جب آپ نے کہہ دیا ادری میں جانتا ہوں، پھر تو یہ پورا علم ہوگا۔ تو لہذا لا ادری کہنے میں کوئی انسان کی شان میں فرق نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جس مسئلے کا علم نہ ہو، اقرار کرنا، اعتراف کرنا، یہ اہل علم کا طور طریقہ ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، کسی بڑے عالم سے پوچھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ مدینے میں ایک شخص ایک کنارے سے مسئلہ دریافت کرتا، ایک شخص سے، وہ کہتے آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، آگے۔ وہ یوں گھومتا ہوا واپس اس شخص کے پاس آ جاتا، کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے ہماری مجالس میں عمومی طور پر اہل حدیث حضرات کہ مولانا صاحب تشریف فرما ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو سب ساتھی باری باری مسئلہ بیان کریں، اس کے بعد مولوی صاحب سے پوچھیں گے ہاں جی حضرت آپ بھی بتا دیں۔ ہماری مجلس میں ایک صاحب آئے، وہ بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، حالانکہ عامی آدمی۔ کسی نے مسئلہ پوچھا، میں نے جواب نہیں دیا، اس نے جواب شروع کر دیا۔ جب خاموش ہوئے تو میں نے اس کے بعد جواب دے دیا۔ دوسرے صاحب نے مسئلہ پوچھا، وہ پھر بتانے لگ گئے۔ تیسرے نے پوچھا، پھر وہ بتانے لگ گئے۔ روٹین بنی ہوئی، عادت بنی ہوئی۔ میں نے انہیں کہا کہ حضرت معذرت کے ساتھ اس ساتھی نے آپ سے مسئلہ دریافت نہیں کیا۔ اسے میں نے کہا سائل کو کہ آپ نے ان سے دریافت کیا مسئلہ؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا جی جب آپ سے دریافت کریں گے نا تو پھر آپ بتا دینا۔ تو ویسے میں نے کہا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ بات شروع کر دیتے ہیں، آدھا وقت گزرنے کے بعد، یاد ہی بات بتانے کے بعد آپ خاموش ہو کر کے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ بتائیں۔ انہوں نے اتنی اپنی انسلٹ محسوس کی، اتنی توہین محسوس کی، وہ اتنے پریشان ہوئے، ان کو ایسے لگے وہ سر ایسے ہلایا جیسا کہ میں نے ان کے سر پہ تھوڑا مار دیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو لہذا جسے علم ہے وہ بتائے،
جسے علم نہیں ہے وہ معذرت کر لے اور اقرار کرے اس بات کا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائیوں نے کہا کہ بھی اگر اس نے چوری کی ہے نا، فقد سرق اخ له من قبل، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی، وہ بھی چور ہی تھا۔ یہ جتنی مفسرین نے اسرائیلی باتیں ذکر کی ہیں، جھوٹ کے پلندے اور تکلف کر کے یوسف علیہ السلام کے متعلق باتیں بیان کی، وہ سب جھوٹ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف ان کا بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، دشمنی ہے ان کی ان بھائیوں کے ساتھ کہ ان کو ہی چور تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کو ایک طویل مدت گزرنے کے بعد بھی الزام دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھائی بھی چور ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش ہو رہی ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے کہ انہوں نے ان کے سامنے ان کو چور کہہ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، انہوں نے اس بات کو اپنے دل میں ہی چھپا لیا، ان کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا کہ چور تو تم ہو، ظالم تو تم ہو، فسادی تو تم ہو، تم خائن بھی ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، یہ تمام تر برے اوصاف تمہارے اندر موجود ہیں، جو کچھ تم نے اب تک میرے ساتھ کیا اور میرے بھائی کے ساتھ کیا۔ یہ موقع نہیں تھا اس بات کو ظاہر کرنے کا، تو لہذا دل ہی میں کہا انتم شر مکانہ، تم بہت بری جگہ پر ہے، بہت برا معاملہ ہے تمہارا، واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ علم کی نسبت کرنا، لوگوں کی باتوں کا جب جواب دینے کا وقت نہیں ہوتا تو معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ انبیاء کا طور طریقہ ہے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا جب آ کر کے خبر دی کہ بھیڑیا کھا گیا، کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی گئی ہے اس بات پر جو کچھ تم بیان کرتے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ معاملہ تو الٹ ہو گیا، بھائی کو ہمارے قانون کے مطابق اپنے پاس روک لیا گیا ہے، اب درخواست کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ، الزام لگانے والے، فسادی لوگ، خائن اور بددیانت، ان لوگوں کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات چیت آگے کارگر ثابت نہیں ہو رہی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اسی وقت دوسرا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، کہاں گیا ہے بادشاہ، اے عزیز اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر اپنے پاس رکھ لو، انا نراک من المحسنین، پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور ہے، الزام دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اب ان کی بات میں دوسری بات، انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، ہم تو آپ کو بہت دیکھتے ہیں کہ آپ تو بڑا اچھا سلوک کرتے، بڑی عزت دی ہمیں، بڑا ہمارا اکرام کیا، ہمیں اپنے پاس ٹھہرایا، شاہی مہمان بنایا، اس سے پہلے آپ نے ہم پر احسانات کیے، اب پھر آپ نے ہم پر احسان کیا کہ یہ ساری آپ نے ہماری عزت افزائی کی، ہم تو آپ کو یہی دیکھتے ہیں کہ آپ تو احسان کرنے والوں میں سے۔ جتنے بھی مکار لوگ ہوتے ہیں، فراڈی لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، بددیانت ہوتے ہیں، خائن ہوتے ہیں، وہ سب کے سب لوگوں کا طور طریقہ کیا ہے کہ جب وہ کسی کے متعلق جھوٹ بولیں گے تو جھوٹے الزامات لگائیں گے، اور جب کسی کی تعریف کریں گے تو جھوٹی تعریف کریں گے، وہ اس کی باتیں بیان کریں گے جو اس میں موجود نہیں ہیں، عیوب بھی ان کے وہ نکالیں گے اور خوبیاں بھی ان کی وہ بیان کریں گے جو ان میں موجود نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تیرے سامنے آ کر کے کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کے شر سے بچ، اس لیے کہ یہ شخص
کل کلاں جب تیرے مخالف ہوگا تو تیرے متعلق وہ باتیں کہے گا جو تیرے اندر موجود نہیں ہے، جو تیری مدح تیرے سامنے کرتے ہوئے غلو سے کام لیتا ہے، کل کلاں جب وہ تیرے مخالف ہوگا تو تجھ میں وہ عیوب بیان کرے گا، وہ الزامات اور بہتانات لگائے گا جو برائیاں تیرے اندر موجود نہیں۔ تو یہ بات قرآن مجید واضح کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا انا نراک من المحسنین۔ یوسف علیہ السلام نے اس مقام پر بھی وہی انداز اختیار کیا۔ آپ نے سنا جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی، کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہاں پر بھی کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس کی جگہ پر کسی اور کو پکڑ لیں جس کے اناج یا غلہ سے ہمارا پیالہ برآمد ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہ ظلم ہم نہیں کرنا چاہتے کہ جس نے ایسا کام نہیں کیا اس کی جگہ پر کسی اور آدمی کو دھر لیا جائے۔ یہاں پر کیا بات ثابت ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں جو اصل مجرم ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے بجائے اس کے سارے گھر والوں کو پکڑ کے لے جاتے پولیس والے، محکموں والے، اداروں والے، اور لے جا کر کے ظلم و ستم ان پہ کرتے، تشدد کرتے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ اصل مجرم کو پکڑنا چاہیے، شریعت یہی کہتی، اسلام کا یہی حکم ہے۔ باقی بے گناہ لوگ، اس کے والدین، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، ان کو اس کی جگہ پر لے جا کر کے کڈنیپ کر کے ان پہ تشدد کرنا، ظلم و ستم کرنا اور ان پر زیادتی کرنا، شریعت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ بات بھی قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔